ایک دفعہ ایک کسان کو ایگل کا ٹوٹا ہوا گھونسلہ ملا۔ اس گھونسلے کے اندر ایک انڈا موجود تھا جو بالکل صحیح سلامت تھا۔ کسان نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے آس پاس کوئی ایگل نظر نہیں آیا۔ وہ گھونسلہ شاید کسی پہاڑ سے گر گیا تھا۔ کسان نے سوچا کہ یہ انڈا اگر ادھر یہاں پڑا رہا تو یہ خراب ہو جائے گا یا اسے کوئی جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ یہ سوچ کر کسان اسے اپنے ایک فارم پہ لے آیا اور مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا۔ مرغی نے انڈوں کو سینا شروع کر دیا اور 2 ہفتوں بعد اس سے بچے نکلنے لگے۔ ایگل کے انڈے میں سے بھی ایگل کا ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ مرغی نے اسے بھی اپنا ہی بچہ سمجھا اور اپنے بچوں کی طرح اس کی بھی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایگل کا وہ بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہونے لگا۔ وہ فارم ہاؤس کے صحن میں ادھر ادھر بھاگتا، دانا دونا چگتا اور جب کبھی بارش ہوتی یا تیز ہوائیں چلتی تو وہ بھاگ کر مرغی کے ڈر میں گھس جاتا۔ اس نے اپنی ساری زندگی وہی کچھ کیا جیسے مرغی کے دوسرے بچے کرتے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی فارم ہاؤس کے صحن میں ادھر ادھر بھاگتے گزاری۔ اس نے شاید ہی کبھی سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا ہو، کیونکہ مرغی کے بچے کبھی بھی اوپر نہیں دیکھتے، وہ بس سر جھکائے دانا دونا چگتے رہتے تھے۔ ایگل کا وہ بچہ اپنی زندگی سے بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ صحن کی دیوار پر بیٹھا ہوا دھوپ سینک رہا تھا کہ اس کے دل میں اوپر دیکھنے کا خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے نیلا کھلا آسمان اسے بہت خوبصورت لگا۔ دور اوپر آسمان کی بلندیوں پر ایک ایگل پروں کو پھیلا کر اڑ رہا تھا۔ اسے اڑتے دیکھ کر اس بوڑھے ایگل نے ٹھنڈی سانس بھری اور حسرت سے بولا کہ کاش میں بھی ایک ایگل ہوتا اور آسمان کی بلندیوں پر اڑ پاتا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ جو بھی ہیں، جتنے بھی باصلاحیت ہیں، لیکن اگر آپ کے آس پاس ارد گرد نہکے ناکام لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی ویژن نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو آپ بھی زندگی میں کبھی آگے نہیں نکل پائیں گے۔ بعض دفعہ ہمارے آس پاس رہنے والے چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہماری سوچ کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیت کو پہچان نہیں سکتے۔ ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ویسا ہی کر رہے ہیں، ہم باقی لوگوں کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر ایک شیر کا بچہ بکریوں کے درمیان میں رہے گا تو وہ شکار کرنا بھول جائے گا۔ ایک ایکاک کا بچہ اگر مرغیوں کے درمیان رہے گا تو وہ اڑنا بھول جائے گا، اپنی پہچان بھول جائے گا۔ دوستو، دوسری بات یہ کہ اکثر جب ہم کامیاب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم حسرت سے سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ان جیسی صلاحیتیں ہوتی، ان جیسی خوبیاں ہوتی تو ہم بھی زندگی میں ان جیسا کچھ کر پاتے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر کسی کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس ایگل کے بچے کی طرح ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم اس ایگل کے بچے کی طرح مرغیوں کے اندر رہ رہ کر اپنی پہچان بھول چکے ہوتے ہیں اور ساری زندگی ایگل بننے کی خواہش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اس کو اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، لوگوں کی رائے اور مرضی کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ وہ مت کریں جو سب لوگ کر رہے ہیں، وہ کریں جو آپ کے اندر کی آواز ہے۔ اپنے پروں کو کھولیں اور ایک اونچی اڑان بھرنے کے لیے تیاری کریں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نیا کرو۔ خود پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ایسی ہی ویڈیو کا انتظار رہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کر لیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔